تو وہ کہنے لگے یہ تو سارا گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ اور اسی طرح جو جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا معجزہ دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا وہ دیا گیا، کیونکہ اس دور میں طب جو ہے وہ بہت عروج پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آتے ہیں اور جس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا محبوب معبود نہیں جانتا، سن لے حامان کو میرے لیے ایک مٹی کو آگ سے پکوا۔ یہاں پہ حامان کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ فرعون جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو جو اس کے دربار میں موجود ہے ان سے بھی کہہ رہے کہ اے درباروں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، اور پھر حامان کو کہہ رہے کہ تم میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر اور میرے لیے ایک محل تعمیر کر دو، اور میں موسیٰ کے معبود کو جانتی ہوں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا مٹی کو آگ سے تاپ کر، اس میں بھی تھوڑی سی آپ کو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کہتے ہیں نا ہجر کہتے ہیں، وہ جو پتھر وہ جو اینٹیں ہوتی ہیں پکی ہوئی مٹی، تو جو گھر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کا بھی عربی میں جو لفظ ہے نا وہ بہت بھاری ہے، وہ بولنے کے لیے جو بولا جاتا ہے تو وہ بہت بھاری ہوتا ہے زبان میں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہجر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ذہن سے نکل گیا۔ تو یہاں پہ الگ ہے نا، الگ تینی یعنی مٹی سے جو پکی ہوئی چیز ہے وہ لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن اشارہ مل گیا کہ بات وہ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ لفظ ہوتا تو پھر یہ قرآن جو ہے وہ یہی تو ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معجزہ بنایا ہے۔ پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کرو، اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جیسے نساء کا لفظ استعمال کیا ہے اور عورت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو جو ہے نا وہ یہ انسان غور و فکر کرے تو اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اور میرے لیے ایک محل تعمیر کرو، میں موسیٰ کے معبود کو جانتی ہوں، اسے تو میں جوتوں میں سے گمان کر رہا ہوں، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا، اب دیکھ لے ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوگا۔ اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے اور ان سے قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے، اور یعنی جو فرعون ہے وہ اپنے ہی لوگوں کا لیڈر بنا ہوگا قیامت والے دن، اور ہم نے اس کی دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان کے اگلے زمانوں کو بھی ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت بن کر آتی ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کی مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دور پر بھی موجود نہیں تھے، اور جب وہ تورات دی جا رہی تھی تب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزری، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں، اور یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جو ہے وہ معجزہ دکھایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے، اور جتنے بھی لوگ جانتے ہیں ان حقیقتوں کے بارے میں تو ان کے پاس صحیح صحیح خبر پہنچ جائے، اور ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے ہیں، اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو پیغمبر ہیں وہ فلسطین، شام، عراق اس جگہ زیادہ ہیں، اور عرب میں جو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اس لیے پھر ان سے پہلے یہاں پہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ کیا ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے
اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. پھر جب ان کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی آئے گا، تو یہ پھر فلسطین اور عراق اور اس جگہ سے نکل کے یہ مدینہ اور مکہ کی اطراف میں آ کر رہنے لگے تھے کہ وہاں پہ جو ہے نا مکہ میں وہ نازل ہوگا. تو اس وجہ سے یہ عرب میں آ گئے تھے نا. تو لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جو ہے نا وہ یہ معاملہ ہو گیا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری طرف کوئی نبی آئے اور ہم اس کی پیروی کریں اور حق کو پہچان لیں. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے. اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں. کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو اور میں اسی کی پیروی کروں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور بغیر اللہ کی رہنمائی کے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی علم کے باوجود جو لوگ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. اور ظلم اندھیرے میں ہوتے ہیں، ظلمات کہتے ہیں اندھیرے، یعنی جہاں جہالت ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ اندھیرے ہی ہوتے ہیں. اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنے کلام لاتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نا، جب ان پر وہ اذا سمعوا، وہ جو آیت 7 پارے میں ہے کہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت دی اور اپنا پیغام پہنچایا تو وہ ایمان لے آئے تھے. اس پر ابو جہل اور وہ جو مکہ کے رہنے والے جو کفار تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم ابھی آئے اور ابھی تم نے دیکھا بھی نہیں اور فوراً تم ایمان قبول کر رہے ہو، اپنے لوگوں خود بھی گمراہ ہو رہے ہو، اپنے لوگوں کو بھی. تو انہوں نے پھر کہا تھا نا کہ کیا ہم ایمان نہیں لائیں؟ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے. یعنی پہلے بھی ایمان لانے کا، آخری نمبر کا پیغمبر کا بھی ساتھ دینے کا. یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو. یعنی وہ کنارہ کرنے کے لیے سلام ہو. اور ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. آپ جسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جسے ہدایت دینا چاہتا ہے. ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے. یہ خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آیت نمبر 56 جو ہے یہ حضرت ابو طالب کے لیے جو ہے نا وہ نازل کی گئی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہدایت لے آئے، کلمہ پڑھ لیں. تو اس پر آپ دیکھیں کہ موت کا وقت قریب ہے اور ابو جہل اور وہ تمام سردار بھی موجود ہیں اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھنے میں آپ کی وہاں پہ سفارش کر دوں گا. تو حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے کتنا نیکی کا کام کیا، بہت ساتھ دیا، بہت پیسے بھی خرچ کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا. لیکن وہاں پہ وہ جو ابو جہل ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے. تو پھر انہوں نے کیا کہا، یعنی میں جو ان کا آخری وہ وقت تھا انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جس کو اللہ نہیں چاہتا، اور ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے. تو یہ وہ آیت ان کے لیے ہے. ایک رکوع جو ہے نا 9 تک ہم کمپلیٹ کر لیں. 60 آیت نمبر
کہنے لگے اگر آپ ہم سب کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. کیا ہم نے انہیں امن اور امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی تھی جہاں تمام چیزوں کے پھل چلے آتے کھینچے چلے آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں امن اور یعنی مکہ میں تمہیں جگہ نہیں دی جہاں پہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہنچایا. لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی. یہ ہے ان کی رہائش کی جگہیں اور جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا وہاں پہ لوگ بھی آباد ہو کر نہیں رہتے. اور آخرکار ہم یہ سب کچھ کے وارث ہیں. تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیجتے اور انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے. یعنی یہاں پہ پھر وہی یتلو کا ہے کہ جو تلاوت پڑھ کر سنانا یعنی ان کو سمجھانا اس کی تفسیر بتانا اس کی حکمتیں بتانا اور ان کا نفس پاک کرنا. اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں ظلم و ستم پر کمر کس لے. یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جابر بن جائیں. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے. ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے. اور کیا تم نہیں سمجھتے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے پھر دیکھیں کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا. یعنی قیامت اور آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے. چاہے اس میں ہم کتنی وہ کر لیں تو صرف یہ دنیا کو لوگ جو کمانے لگتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی ان کو ملتی ہے. تو جو دنیا بھی کماتے ہیں اور آخرت بھی کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی چاہیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. آج کوئی بچہ بھی آیا ہوا ہے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام.